مارفوفونیمک ڈیولپمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے اس ماڈیول میں آپ سے مارفوفونیمک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. مارفوفونیمک چینجز آر فونولوجیکل اور ساؤنڈس چینجز modifications which are changed in the children with the passage of time. اور یہ چینجز ایسے ہوتی ہے کہ یہ مارفیومس کو ایک جگہ پہ ریپلیس کر کے چینج کر کے یہ پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فائنل کے ان الیکٹرک از چینجڈ ان دا ایس ساؤنڈ ایس ود الیکٹریسٹی. اور اس طرح ان چینجز کے کئی رولز ہیں. Morphophoemic changes are learned gradually with the passage of time. یہ بچوں میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور ایلیمنٹری اسکول کے سالوں کے دوران. One rule usually learned by first grade pertain to the regular plurals. یعنی regular plural ایس لگا کر ہم پلورل بنانے کا یہ قانون بچے عام طور پر سیکھتے ہیں. 5 to 6 years old 5 سے 6 سال کے دوران وہ اس رولز کے تحت وہ چینجز کرتے ہیں، اپنی سنگولر کو پلورل بناتے ہیں، جیسے ساؤنڈ ایس اور زی. لیکن ان میں جو پلورل ساؤنڈز ہیں وہ نکالنا یا پیدا کرنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے. ایون ان تھرڈ گریڈ ناؤنز اینڈنگ ود ایس کے اینڈ ایس ٹی کلسٹرز میں بھی ڈیفیکلٹ، ان کا ادا کرنا پھر بھی ان میں ڈیفیکلٹ ہوگا. اور یہ جیسے ڈیسک کا پلورل ڈیسکس ہے یا ڈیسکز، تو اب یہ سیکھنا جو ہے یہ اس لحاظ سے جو ساؤنڈز میں یا ان پلورلز میں بنانے کے لیے ان کو چینج کرنے میں اسٹوڈنٹس کو ابتدائی سالوں میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ سیکھ جاتے ہیں. مارفوفونیمک ڈیولپمنٹس میں بچے عام طور پر زور دیتے ہیں لرن ڈیورنگ دا اسکول ایئرس، یعنی اسکول کے سالوں کے دوران وہ لینگویج پر یا اس طرح آواز نکالنے، آواز پروڈیوس کرنے پر وہ زور دیتے ہیں، اسٹریس پیدا کرتے ہیں. اور وہ سرٹن سیلیبلز جو ہیں اور یا ورڈز کو، ان کو سیلیبلز کو جوڑ کر ورڈز بناتے ہیں. اور وہ گرامیٹیکل جو ہے چیز اسٹرکچرز ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن چونکہ الفاظ سیلیبلز کو جوڑ کر ادا کیے جاتے ہیں لہٰذا وہ ان سالوں میں وہ پہلے وہ سیکھتے ہیں. اور انگلش لینگویج میں یہ جو اسٹریس ہے وہ ویری کرتا ہے ریلیشن شپ بٹوین ٹو ورڈز اور اینڈ ود دا ورڈز یوز ایز اے ناؤن اور ورب. تو ناؤن یا ورب کے طور پر جب الفاظ کو یوز کرتے ہیں تو اس میں وہ ویری کرتا ہے. مثلاً two words may form a phrase such as green house. اب green اور house یہ دو words ہیں، دونوں کو ملا کر ایک phrase بنی green house. So یہ compound word کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور if you replace the two you will find you stress house in the phrase and green in the compound. تو یہ compound word یہ بنے گا. اسی طرح اور بھی نیکسٹ ایگزامپل اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے فریز اور کمپاؤنڈ ورڈز میں اب سیپریٹ ورڈز جو ہیں الگ ہے. ریڈ ہیڈ، تو یہ جو کمپاؤنڈ ورڈ بنے گا ریڈ ہیڈ. اور بلیک بورڈ، تو یہ سیپریٹ ورڈز میں نے بولے، اور یہ ورڈ کمپاؤنڈ ورڈ یہ بنا بلیک بورڈ. اسی طرح ہائی چیئر، تو ہائی چیئر ان کو ملا کر یہ کمپاؤنڈ ورڈ بنا. تو سم ٹائم جو ورب فریز ہے یا ناؤنس ہیں ان کو ملا کر ہم کمپاؤنڈ ورڈز یا کمپاؤنڈ فریز بناتے ہیں. سو ناؤن اینڈ ورب پیئرز آلسو ڈفر. ان دا ناؤن فریز ایمفسس، جب ہم ناؤن کے طور پر بولتے ہیں تو اس کے سٹارٹ کے سیلیبل پہ زور دیا جاتا ہے، اور جب ہم ورب بولتے ہیں تو اس کے اینڈ کے سیلیبل پر زور دیا جاتا ہے. مثلاً اب پریزنٹ، تو یہ گفٹ ہے، یہ ناؤن ہے. اور اگر ہم ورب کے طور پر بولیں گے تو پریزنٹ. تو اس طرح کنڈکٹ، تو کنڈکٹ. تو مطلب دونوں میں ہم سٹارٹ اور اینڈ پہ، یعنی ناؤن میں اس کے جو فرسٹ سیلیبلز ہیں اس پہ زور ہوگا، سٹریس ہوگا، اور جو ورب میں آخر پہ اس کا
اسٹریس ہوگا. سو انیشیلی جو ہے ہم یہ آئسولیٹڈ ورڈس کو ہم یہ اس طرح ان کی جو آواز کی جو پچ ہے، جو کروز ہے، اس میں ہم گریجولی انٹیگریٹ کرتے ہیں ساؤنڈس کو ورڈس میں. اور یہ جو پیریڈس ہے یہ 3 سے 5 سالوں کے دوران اس میں یہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اور سیورل لینگویجز فار دا ایکوزیشن آف اسٹریس پرٹینس. تو مطلب مختلف یہ جو اس کے اسٹائل ہیں یا جو پیٹرنز ہیں اس میں یہ ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی بچے اس پہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ جاری رہتا ہے 12 سال کی ایج تک، اور حتیٰ کہ جب فل ایڈلٹ پیریڈ میں تک وہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ اس میں اپنی وہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی مارفوفونیمک چینجز اور ڈیولپمنٹس وہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھی میں نے آپ کو مارفوفونیمک چینجز اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو اس میں آگاہ کیا، جو مختلف پیریڈز میں بچے حاصل کرتے ہیں اور مختلف ناؤنز اور فریزز کو ملا کر کمپاؤنڈ ورڈز بناتے ہیں. تو یہ تھا اس کا اظہار اور اس کی ایکسپلینیشن.